تو یہ شرط ضروری ہے کہ وہ زیور جس کا مقصد صرف زینت ہے، اگر صرف زینت نہیں ہے بلکہ مال کی حفاظت بطور خزانہ کے کہ مستقبل میں ہمارے کام آئے گا، تو ایسے زیور کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ لہذا اصل مسئلہ یہ ہے کہ راجح قول یہی ہے کہ زیور خواہ زکوٰۃ استعمال کے لیے ہے یا کسی اور مقصد کے لیے ہے، راجح قول یہی ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور اس کے اوپر بہت سی دلیلیں ہیں۔ مثال کے طور پر غور کرنے کی چیز ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی وہ روایت جو سنن ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن ترمذی میں صحیح یا حسن سند کے ساتھ مروی ہے، کم سے کم اس ناحیے سے اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کر سکتا کہ وہ حسن سند نہ ہو، عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، بلکہ بعض علماء نے تو اسے بہت ہی قوی، حتیٰ کہ اسے سلسلۃ الذہب تک قرار دیا ہے، لیکن عام علماء اسے حسن ہی کے حد تک مانتے ہیں۔ تو وہ سند حسن ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی، اور اس کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے۔ کیا ہے؟ موٹے موٹے کنگن۔ آج کی عورتیں شاید اس کا اندازہ نہ لگا سکیں، لیکن آج سے 60-70 سال کی جو عورتیں اوپر کی ہیں وہ جانتی ہوں گی کہ پہلے آدھا کلو کے زیور عورتوں کے پاس ہاتھ اور پیر میں یا گلے میں پہننے کے لیے سب آدھا کلو کی جو ہے ہنسلی جو ہوا کرتی تھی، یعنی اتنے موٹے ہوا کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارے وہ کنگن کتنے موٹے رہے ہوں گے، اس حدیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ واجب آ جائے، لیکن اس حدیث میں کیا ہے؟ وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو آپ نے پوچھا کیا تو اس کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ یہی سے معلوم ہوا کہ چھوٹی جو بچیاں ہیں ان کے مال کی زکوٰۃ کا ذمہ دار ان کا ولی ہے، والد کی شکل میں ہے یا بھائی کی شکل میں ہے، اپنی طرف سے دے یا اس میں سے نکال کے دے۔ اگر اس کی زکوٰۃ نہیں دیتی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، اس لیے کہ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اَتُعْتِينَ زَكَاةَ هَذَا، کیا تو اس مال کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو یہ چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیری بیٹی قیامت کے دن تیری بیٹی کو نہیں، اس لیے کہ تو غیر مکلف ہے، تو اصل ذمہ دار ہے، قیامت کے دن اس کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے 2 آگ کے کنگن پہنائے؟ تو اس سے بہت متاثر ہوئی اور اس کو نکال کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے وہ حدیث حضرت ام سلمہ سے مروی ہے سنن ابو داؤد میں، اور بالکل واضح ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں سونے کے کنگن پہنا کرتی تھی، تو ایک دن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، اکنزن ہوا، کیا یہ خزانہ ہے؟ اس سے اشارہ سورہ توبہ کی اس آیت کی طرف تھا جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ سونے اور چاندی کو کنز اور خزانہ کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا اور ان کے پہلو کو اور بازو کو اور پیشانی کو اس سے داغا جائے گا۔ یہ آیت ہے، تو چونکہ اس میں کنز کا لفظ ہے اس لیے مائی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے اللہ کے رسول، کیا یہ بھی خزانہ میں تو نہیں داخل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بلغ ان تود زکاتہ فزکی فلیس بکنز، اگر اس مقدار کو پہنچ جائے جس مقدار پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور اس کی زکوٰۃ دے دی گئی تو اس کا شمار خزانے میں نہیں ہوگا۔ یہ 2 حدیثیں جو حسن اور صحیح ہیں، بالکل واضح ہیں، کسی بھی قسم کی تعویل کی اس میں گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے مقابل میں ان کی تردید میں کوئی صحیح یا حسن حدیث وارد ہے۔ بعض لوگ کچھ آثار
اور کچھ قیاسات پیش کرتے ہیں، لیکن ظاہر بات صحیح حدیثوں کے سامنے نہ اثر کی کوئی دلیل ہے، اہمیت ہے، اور نہ قیاس کی کوئی اہمیت ہے۔ اس لیے اصل یہ ہے بہنوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ زیور جو استعمال کے لیے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔